محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر سکتا اور اس کو لامحالہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ اللہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ جانا بھی اس کے پاس پڑے گا، وہ کیسے خوش ہوتا، کیسے ناراض ہوتا ہے، یہ بھی معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا کہ وہ انسان ہونے کے باوجود رب رحمان کی ملاقات کے لیے گئے تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ رب ذوالجلال کن کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ خالی وحی کا پیغام اللہ نے یہ فرمایا، اس پہ بھی انبیاء کو ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، اس کی تاریخ، اس کا مہینہ، اس کا سال، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ہجرت کے سے پہلے ہوا اور ہجرت کرنے سے تھوڑی مدت پہلے ہوا، مکہ کے زمانے کے آخری حصے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا پہلے حرم پاک کے پاس، آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو دھویا گیا، جبریل امین نے دل کو نکالا، زمزم سے دھویا، بحیثیت انسان قدورتیں نفرتیں وہ نکال دیں، کہا کہ آپ کے دل کے 2 کان ہیں اور 2 آنکھیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ جس نے یہ کہا کہ آپ نے شریعت پوری آگے نہیں پہنچائی، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی اس جہان میں، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دل کے ساتھ دیکھا، اور آپ کا دل دیکھتا تھا، آپ کا دل جاگتا تھا، آپ سو کر اٹھتے اور اسی طرح نماز پڑھ لیتے وضو دہرانے کے بغیر۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ فرمایا میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، آپ کا دل دیکھتا تھا، آپ کا دل مطمئن تھا۔ وہاں سے آپ کو براق پر بٹھا کر بیت المقدس لے جایا گیا۔ راستے میں بعض روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام، بعض روایتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مکے والوں کا ایک قافلہ، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ فلاں جگہ پر ہے، آپ نے اس قافلے کو بتایا تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ وہاں گئے تو انبیاء کی امامت کروائی، آسمان پر گئے، دربان نے کہا کون آئے ہیں؟ کہا محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ بولے بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر مرحبا کہا، استقبال کیا۔ مختلف روایات میں انبیاء کے نام مختلف ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، حضرت یوسف علیہ السلام ملے، آپ کو مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، ملنے کے بعد تھوڑے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کہا یہ رنجیدہ کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ میری امت تھوڑی جنت میں جائے گی، ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی، اس سے مجھے پریشانی ہوئی۔ رشک آیا، قدورت نہیں۔ آگے جا کر نصیحت کرتے ہیں، نمازیں کم کروا لو، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ دوستانہ ہے، حسد نہیں۔ آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، اپنے بیٹے کو مرحبا کہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جس نبی کو بھی ملا ہوں مجھے ایک بات سب نے کہی، مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حجامہ لگوانے کا حکم دو۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ دل خون کو سارے جسم میں بھیجتا اور خون سارے جسم سے آلائشوں کو جمع کر کے لاتا ہے، پھر اس کو صاف کر کے ڈرین کر دیا جاتا ہے آلائشوں کو۔ اس طرح سارا جسم صاف رہتا ہے، سارے جسم کو آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ جن جن باریک جگہوں پر خون کی سرکولیشن رک جاتی ہے، وہاں آلائشیں نہیں اٹھائی جاتی، وہاں پہ تازگی نہیں آتی، وہاں کے مسلز کو خوراک نہیں ملتی،
وہاں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں پر کپ لگا کر ڈائریکٹ زخم کر کے خون کو کھینچ لیا جاتا ہے، دوبارہ سرکولیشن شروع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ چند منٹوں میں شفا عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا بھی، کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ حجامہ نبوی طریقہ تھا۔ جب مسلمانوں پر کافروں نے قبضہ کیا تو ان کے طریقہ علاج کو بھی ختم کر کے وہ طریقہ علاج رائج کیا جس کی گولیاں وہ خود بناتے تھے، جس کی تعلیم وہ خود دیتے تھے، تاکہ اس بہت بڑی ہندوستان کی منڈی میں اپنی دوائیوں کو بیچ سکیں۔ تو یہ ہمارا بھی جاتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خاص طور سے کراچی میں بہت زیادہ رواج پا گیا ہے۔ عورتیں اور مرد بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو حجامہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ بہت مفید علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہے ہیں، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، آپ احرام کی حالت میں ہونے کے باوجود اپنے سر کے اوپر حجامہ کرواتے ہیں۔ تمام انبیاء نے یہ نصیحت کی کہ اپنی امت کو حجامہ کا حکم ضرور دو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے پاس وہ بچے نظر آئے جو بچپن میں فوت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ پر کچھ لوگ ہیں، کچھ الٹے ہاتھ پر ہیں۔ جب دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کہا ادھر جنت والے ہیں، ادھر جہنم والے ہیں، ان کو دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں، ادھر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، ادھر بیت المقدس میں پیچھے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں تو آپ سے پہلے وہاں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معراج کا واقعہ معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں نہیں آتا، اس پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ یہی بات تو مکے کے مشرکوں نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا میں رات گیا اور ایسے ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے اور بیت المقدس میں نماز پڑھا کر کے واپس آ گیا۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، عقل وہاں نہ جا سکتی ہو، وہ کام ہو جائے، خرق عادت ہو، روٹین سے ہٹ کر ہو۔ انہوں نے اپنی عقل سے سوچا، بے ایمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ایک کافر کہتا ہے تو ساری باتیں اپنے ساتھی کی مانتا ہے، آج انہوں نے بہت بڑی بات کر دی، میں ایک ہی رات کے ایک گھڑی میں ایسے گیا اور سارے چکر لگا کر کے آ گیا، یہ بھی مانو گے؟ کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ بھی مانوں گا۔ اس بات پر آپ کا نام صدیق رکھا گیا کہ تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں پر اور اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا، اس کے کانٹے، اس کے جو بیر تھے، سدرہ مانا بیری، بہت بڑے بڑے مٹکوں جیسے اس کے بیر تھے، اور ہاتھی کے کانوں جیسے اس کے پتے تھے، اور اس سے کیا لائٹیں نکلتی نور کی، کہا کہ کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اور آگے لے جایا گیا، یہاں تک کہ تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے کلموں کی سرسراہٹ میں سننے کے قابل ہو گیا۔ اور آگے لے جایا گیا، وہاں پر رب ذوالجلال والاکرام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں دیں، واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا یہ لے کر آئے۔ کہا میرا بڑا تجربہ ہے، آپ کی امت یہ کام نہیں کر سکتی، میری امت مضبوط تھی، آپ کی امت کمزور ہے، میری امت نے نہیں کیا، آپ کی امت کیسے کرے گی؟ کم کروا لو۔ جبریل امین سے اجازت مانگی، انہوں نے اشارہ کیا، جا کر کے کم کروائے۔ 40 ہو گئی، 30 ہو گئی، 20 ہو گئی، 10 ہو گئی، 5 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اب بھی چلے جائیں، یہ بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے 50 فرض کی تھی، آپ نے 5 کروا لی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات بدلتے نہیں، لہذا آپ 5 ہی پڑھو گے تو میں اجر 50 کا ہی دوں گا۔ اس کے بعد جنت میں آپ نے جنت کی سیر کی۔ فرماتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ آپ کا ساتھی بلال ہے۔ دنیا میں آ کر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہو کہ آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی؟ کہنے لگے میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کرتا ہوں، اور جب بھی دوبارہ وضو کرتا ہوں اللہ جتنی توفیق دے اتنے نفل پڑھ لیتا ہوں، دن ہو یا رات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو اچھا کہا،
ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ دلیل ہے کہ انسان تحیت الوضو تمام اوقات میں پڑھ سکتا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر ایک آہٹ محسوس ہوئی، کہا یہ کس کی آہٹ ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یہ رمیسا ام سلیم بنت ملحان ہے۔ یہ کون سی عورت ہے جس کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی ہے؟ میری بہنیں سنتی ہیں، اگر حضرت بلال کی بات قابل تقلید ہے تو اس عورت کے سیرت بھی عورتوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ بڑی عظیم عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کے پاس جایا کرتے تھے ان کی تسلی کے لیے۔ بہت عظیم عورت، اپنے خاوند مالک بن نضر کو کہا مسلمان ہو جا، وہ نہیں مانا، اس کو چھوڑ دیا، مسلمان ہوئی۔ ابو طلحہ انصاری سے رشتہ ہونے لگا، کہنے لگی ابو طلحہ مسلمان ہو جا، تیرا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہے، میں اس کے علاوہ مہر نہیں مانگتی۔ انس بن مالک انہی کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے مہر کے بدلے ایک کافر کو مسلمان کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صبر دیا تھا اس عورت کو، اللہ تعالیٰ نے طلحہ عطا کیا، ابو عمیر عطا کیا۔ ابو عمیر بچہ تھا، ایک چڑیا کو دھاگے سے اس نے باندھا ہوا تھا، اس سے کھیلا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو اس کے ساتھ مزاح فرماتے، وہ چڑیا فوت ہو گئی، فرماتے ابو عمیر وہ چڑیا کا کیا بنا؟ بہت زیادہ آنا جانا تھا ان کے گھر۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا، ادھر جہاد پر جانا ہے ابو طلحہ انصاری نے، ادھر بچہ بیمار ہے، بچے کی پرواہ نہیں کی، جہاد پر نکل گئے، واپس آتے ہیں تو اسی وقت ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بچہ فوت ہو گیا۔ ادھر سے معلوم ہوا قافلہ پہنچ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ کوئی بھی اپنے چہرے پر رنجیدگی کے آثار نہ لائے اور کوئی بھی میرے خاوند کو نہ بتائے کہ بیٹا فوت ہوا ہے۔ ایک کمرے میں بیٹے کو لٹا کر کپڑا ڈال دیا، دوسرے کمرے میں خاوند کا استقبال کیا، خوش ہو کر بن سنور کر پیش ہوئی۔ جب رات گزاری، صبح ہوئی تو کہتی ہے ابو طلحہ یہ بتاؤ، ہم نے کوئی پڑوسیوں سے چیز لی تھی اور وہ ہمارے پاس کافی سال رہی تو ہمیں بڑی پسند آ گئی، اب وہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہمارا دینے کو دل نہیں چاہتا۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں، جس کی امانت ہے اس کو واپس کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہمارا دل نہیں چاہتا؟ جب ان کی چیز ہے اور وہ مانگ رہے ہیں، ہمیں فوراً واپس کر دینی چاہیے۔ کہتی ہیں فاحتسب ابنک، پھر تو اپنے بیٹے کا اجر رب سے مانگ، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، وہ رب کی امانت تھا، چند سال ہمارے پاس رہا، اللہ نے مانگا، ہمارا دینے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن امانت تھی، دینی پڑی۔ چونک کر کے رہ گیا، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ دیکھیں میرے ساتھ اس نے یہ کیا، حیرانی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری گزری ہوئی رات میں برکت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر عبداللہ بن ابو طلحہ عطا فرمایا۔ کیسی عجیب عورت ہے، لخت جگر فوت ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بچے کو بیماری آ جائے، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، رات نہ خود سونا ہے نہ ڈاکٹروں کو سونے دینا ہے۔ اور کیسا صبر ہے کہ ان کو جہاد پر بھیجا ہوا ہے، سارا گھر اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ فوت بھی ہو گیا ہے تو چہرے پر اثر اور نشانی بھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ایسا صبر کہاں سے لاؤ گے؟ اتنی عظیم عورت تھی۔ اللہ اکبر، جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو۔ آپ کے پاس بھیجا گیا عبداللہ بن ابی طلحہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو منہ میں چبا کر کے اس کو گھٹی دی، بچہ اس کو نگلنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں دیکھو انصاری کس قدر زیادہ کھجوروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ام سلیم رمیسا بنت ملحان، اس کے بھی جسم کے چلنے کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی۔ پھر فرماتے میں آگے وہ گزرا، ایک بہت بڑا محل نظر آیا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا ایک مسلمان کا ہے۔ میں نے سمجھا میرا ہوگا، کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا مسلمانوں میں کس کا ہے؟ فرمایا جبریل کہتے ہیں ایک قریشی کا ہے، کہا میں قریشی ہوں۔
اور کس کا ہے یہ؟ تو کہنے لگے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے اس میں دیکھا اس کی حوریں بھی تھیں، میں اندر جانے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ جب واپس آ کر عمر بن خطاب کو بتایا تو رونے لگ گئے، کہا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اور آگے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، کہا اپنی امت کو میرا پیغام دے دینا، جنت کے پلاٹ خالی پڑے ہیں، اس میں اگر مکان بنانا ہے تو اپنے اعمال سے بنانا ہے، باغات لگانے ہیں تو اپنے اعمال سے لگانے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات سے جنت میں درخت لگتے ہیں، 5 صدیاں کوئی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ گھر کیسے بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حافظ علی 12 رکعہ فی اليوم واللیلہ، جو دن رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، 4 یا 2 ظہر سے پہلے، 4 یا 2 ظہر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد 2 فجر سے پہلے 2، جو یہ 12 رکعات پڑھتا ہے، اگر وقت پر نہ پڑھ سکے بعد میں بھی اس کو چھوڑتا نہیں، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جو آدمی کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور وہ جو حق پر ہے، وہ حق پر ہونے کے باوجود ہار مان لیتا، جھگڑا ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گھر بنائے گا، جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ فرمایا یہ طیبۃ تربہ وہی قیعان، جنت کے پلاٹ خالی پڑے ہیں لیکن بہت زرخیز ہیں، اس میں نہریں، اس میں باغات، اس میں محلات، یہ سارے آپ نے اپنے اعمال کے ساتھ بنانے ہیں۔ وہاں سے نکلے تو جہنم کا چکر لگایا، وہاں کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کچھ عورتیں جو منہ کالا باہر کرتی ہیں اور حرام زادوں کو اپنے خاوندوں کے نام لگا دیتی ہیں، ان کو ان کے سینوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، سینوں کے سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا تھا، العیاذ باللہ۔ اور ایک تنور دیکھا، اس میں ننگے مرد اور عورت الٹ پلٹ ہو رہے تھے، آگ کی تیزی کے ساتھ اوپر جاتے، پھر نیچے آتے، پھر اوپر جاتے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ بدکار لوگ۔ ایک روایت میں ہے کہ گوشت اچھا اور برا، بدبودار، تعفن والا اور بہت خوبصورت گوشت دونوں پڑے ہوئے ہیں اور وہ تعفن والا کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کا طریقہ چھوڑ کر حرام کاری کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ، ان کی زبانیں جہنم کی کینچی کے ساتھ کاٹی جاتی ہیں اور دوبارہ صحیح ہو جاتی ہیں، پھر کاٹی جاتی ہیں۔ کہا یہ وہ مولوی ہیں جو باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو، اگر میں کہوں لوگوں صدقہ کیا کرو اور میں نہ کر سکوں، یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں اس کا میں لوگوں کو حکم دوں اور خود ان پر عمل نہ کروں۔ اور کچھ لوگوں کے اتنے اتنے بڑے پیٹ دیکھے، لمبے لمبے پیٹ، 10 فٹ میٹر لمبے پیٹ، اور ان پیٹوں کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے۔ اور جو آل فرعون جن پر جہنم پیش کی جاتی ہے، وہ جب چلتے ہیں تو ان کے پیٹوں کے اوپر سے چلتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہیں جو سود کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں سود کی بڑی شکلیں ہیں، دینے کی بھی لینے کی بھی، العیاذ باللہ بہت شکلیں بن گئی ہیں۔ جتنے یوٹیلٹی بلز ہیں اس پر جو سرچارج لگایا جاتا ہے لیٹ ہونے کی وجہ سے، یہ سارے سود ہیں جو ہمارا پورا معاشرہ پے کرتا ہے۔ کوئی سکول کی فیس ہو، وابڈا کا بل ہو، گیس کا ہو، فون کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، جس کی پیمنٹ لیٹ ہونے سے اضافی پیسہ دینا پڑتا ہے، وہ سود ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، الحمد للہ۔ دور دراز صحراؤں میں، سندھ کے گاؤں گاؤں میں کسی سزوکی والے کو کھڑا کرو، پوچھو گاڑی کتنے کی لی، وہ یہی کہے گا کہ تھی تو 6 لاکھ کی، مجھے 8 کی پڑی، اس لیے کہ میں نے کسی سے سود پر پیسے لیے تھے۔ بہت زیادہ لوگ دیتے پھرتے ہیں، سود ان سے لیتے، ساری زندگی سود دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے اور آل فرعون ان کے اوپر سے گزر کر جائیں گے جب ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ اور کئی شکلیں وہاں دیکھیں، اللہ کے عذاب کی شکلیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے منہ سے انگارے ڈالے جاتے ہیں اور نیچے سے نکالے جاتے ہیں۔ یتیموں کا مال، کتنے کیس آتے ہیں، باپ فوت ہو گیا،
بچے ابھی چھوٹے ہیں، بھائی اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یتیموں کا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی نگرانی کرتا ہے اس کو تنخواہ لینے کی اجازت دی ہے اگر اس کو ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ اللہ کا عذاب ان پر یہ ہوگا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ روپیہ پیسہ، وہ لقمہ، وہ ہنڈیا، وہ روٹی نہیں کھا رہے بلکہ وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ آگے گئے 4 نہریں دکھائی گئیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جو ظاہری نہریں تھیں وہ نیل اور فرات تھیں، اور باطنی نہریں بھی، اور ایک کوثر کی نہر وہ جنت سے باہر تک میدان محشر میں اس کا حوض بنایا جائے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام واقعہ معجزات ہیں، عقل میں نہیں آتے، ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ کتنے لوگ وہ کہتے ہیں یہ قبر عذاب والی جگہ نہیں ہے، وہ جو لوگ دیکھے گئے تھے وہ تو کہیں اور دیکھے گئے تھے، عالم برزخ، وہاں عذاب ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے جسم کو عذاب نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے روح کو نہیں جسم کو ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ والی قبر جو ہمیں نظر آتی ہے یہ قبر نہیں، اس میں عذاب نہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم معجزے کو اپنی عقل میں اتارنا چاہتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ کراچی میں ایک جماعت پیدا ہوئی، کہا قبر کا عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، 2 بار زندہ کیا، 2 بار موت دی، اور یہ جو قبر میں دوبارہ اٹھایا جانے کا تصور ہے، روح ڈالا جانے کا تصور ہے، یہ تیسری بار زندہ کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن 2 بار کہتا ہے، حدیث تیسری بار کہتی ہے، اس لیے ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کہتا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، الا ان یکون میتۃ، وہ مردار ہو، اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت ہو، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، یا غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی چیز ہو۔ ان کے علاوہ مجھ پہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں جو حرام ہو، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو، شیر کو حرام کرتے ہیں، آپ کوے کو اور چیل کو حرام کرتے ہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی حلال اور حرام بتاتا ہے، نبی کا فرمان بھی حلال اور حرام بتاتا ہے علیہ الصلوۃ۔ جو آدمی حدیث کے بتانے پر قبر میں دوبارہ اٹھانے کو نہیں مانتا کہ حدیث میں آئی ہے، اس کو پھر کتا بھی کھانا چاہیے، اس کو کوا بھی کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ساری حدیث نے بتائی۔ قرآن نے کہا فلاں 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 رشتہ داروں سے شادی نہیں ہو سکتی، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بانجی بھتیجی ہے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث کہتی ہے کہ آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ حدیث بتاتی ہے اور یہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن بھی حلال اور حرام بتاتا ہے، حدیث بھی حلال اور حرام بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ایک ہے، اسی سے قرآن نکلا تو ہم نے مانا کہ وہ سچا قرآن ہے، اسی سے آپ کا فرمان نکلا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا پیغام ہے۔ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل نبی کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، قبر کے پاس 2 قبروں کے پاس گزرے تو آپ کی سواری ڈر گئی، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ آپ سواری سے نیچے اترے، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا فلاں فلاں ہے۔ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، میری سواری ڈر گئی عذاب کی وجہ سے۔ وہ والی قبر نہیں تھی، یہ والی قبر تھی۔ اگر ان احادیث کی وجہ سے عالم برزخ کا عذاب مانتے ہو تو اس حدیث کی وجہ سے یہ مٹی والی قبر کا عذاب بھی ماننا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ایک چغل خور تھا، لڑاتا تھا، لوگوں کو لگائی بجھائی کرتا تھا، دوسرا پیشاب پخانہ کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے بھی نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب سے بھی نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے آج اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر ایک چھڑی لی اور اس کو پھاڑ کر دونوں قبروں پر لگا دیا۔ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اللہ ان پر اپنا عذاب کم کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث بھی تسلیم ہے، وہ بھی تسلیم ہے، اور سارا معاملہ غیب کا ہے، سارا معاملہ معجزاتی ہے۔
اور اس پر ایمان لانا لازم ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ کہنا کہ روح وہاں ہے تو خالی مٹی جسم کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مولا خالی مٹی کے جسم کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے، میرا مولا روح ڈالنے پر بھی قادر ہے، میرا مولا روح ڈالے بغیر دونوں کا تعلق قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج ایک آدمی حج کرتا ہے مینا میں، آج اس کا ہمارے گھر کے ٹی وی کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے، یہ انسان کر لیتا ہے، تو میرا رب عالم برزخ میں روح ہو اور قبر میں جسم ہو، اس کا تعلق قائم کیوں نہیں کر سکتا اور ان دونوں کو عذاب کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ سارا واقعہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا، آپ واپس آئے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریل امین تو ویسے ہی جاتے رہتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ملائکہ والی ہوتی تو یہ کوئی خبر نہیں بنتی۔ فرشتے تو ویسے رب کے پاس رہتے ہیں، خبر اس لیے بنتی ہے کہ ہو آدم زادہ علیہ الصلوۃ والسلام آدم کی اولاد سے ہو، اور اللہ مقام اتنا اعلیٰ دے کہ اللہ سب سے اوپر لے جائے اور جا کر کے رب اپنی ملاقات کرے، اصل مقام اس سے بنتا ہے۔ پھر ساری شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نازل فرمائی، حج کرو، یوں کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سارے احکام بیان فرمائے، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر کے ہدیے کے طور پر دی۔ یہ اہمیت ہے نماز کی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کے وجوب پر جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، ہم سارے دنیا کے کام کرتے ہیں اور ایک نماز کو باجماعت پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ پائی پیسے والے بھی ہیں، ساری زندگی مسجد سے دور گھر بنایا، اپنے اندر کو تھوڑا کرنٹ تھا تو دور کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، اولاد ساری بے نماز ہو گئی یا کسی بدعتی مشرک کے پاس جانے لگ گئی اور جہاں نماز پڑھی اسی کا عقیدہ اختیار کر لیا، اپنے خاندان کا اپنا بیڑا گرک کرنے والی بات ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، جو آدمی نماز پڑھتا مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ان کی توحید میں کوئی شک نہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سستی کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں یہ برداشت نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ گھروں کو آگ لگے گی، بچے بھی مر جائیں گے، عورتیں بھی مر جائیں گی، نہ بچوں پر جماعت فرض ہے نہ عورتوں پر جماعت فرض ہے، اس لیے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، ورنہ آپ چاہتے تھے کہ یہ کام کیا جائے۔ جب یہ سارا کچھ سنا، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نابینا صحابی ہیں، جب اتنی سختی دیکھی کہ آپ حکم دے رہے ہیں، آپ گھر جلانے تک جا رہے ہیں، تو آ کر کے کہتے ہیں میں دور رہتا ہوں اور نابینا ہوں، وَلَيْسَ مَعِيَ أَحَدٌ يَقُودُنِي، میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی کوئی نہیں، تو آپ هَلْ تَجِدُ لِي مِن رُخْصَةٍ، آپ کو میرے لیے اجازت دیکھتے ہیں کہ میں معذور ہونے کے ناطے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ اکبر! شفقت اور رحمت کے پیکر رحمت للعالمین نے اس کی بات کو سنا اور بہت ترس آیا، فرمایا ٹھیک ہے تو گھر پڑھ لیا کر، ابھی وہ مسجد میں ہیں، ابھی گئے نہیں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، آ کر کے وہی نازل کرتے ہیں، آپ حضرت ابن ام مکتوم کو دوبارہ بلاتے ہیں اور بلا کر کہا حل تسمع النداء، کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم سنتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر تیرے کان میں آواز آتی ہے تو تمہیں مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر وہی لیٹ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ زیادہ ایک معذور دو ایک نماز گھر میں پڑھ لیا ہوتا، فوراً جبریل آئے، سارنی بھی جبریل الان، اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر جبریل ابھی آئے ہیں اور سری طور پر اس نے میرے کان میں بات بتائی ہے کہ آپ نے جو ابن ام مکتوم نابین نے معذور ساتھی کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، میرے مولا کو پسند نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَفَ فِي الصَّفِّ، دو آدمی مریض کو اٹھا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کرتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، کسی مسجد کے امام ہیں، ایک دن لمبی نماز پڑھائی، بیچ میں سے ایک آدمی تھک کر نکل گیا،
نماز کے بعد اس کو برا بھی کہہ دیا کہ دیکھو کتنا غلط کیا اس نے، بیچ میں سے نماز چھوڑ دی، وہ بھی آ گیا شکایت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری شریف میں ہے یہ، اگر کہا کہ یہ دیکھیں یہ لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور اوپر سے پھر ہمارے اوپر فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ آپ نے بلا لیا حضرت معاذ کو، فرمایا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالتا ہے، تو دیکھتا نہیں تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے مزدور لوگ ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور بیمار بھی آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے، تو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس حدیث کے لفظ ہیں کہ تیرے پیچھے بیمار بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری ہے، آپ کو فالج کا حملہ ہوا ہے۔ فالج کا حملہ بھی میں نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہوں، شدید تکلیف ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دیں، لمبی کہانی ہے، وہ مانتے نہیں تھے۔ خیر نماز شروع کی، آپ نے تھوڑا آفاقہ محسوس کیا، آپ اٹھتے ہیں، ایک طرف فضل بن عباس اور ایک طرف علی بن ابی طالب کندھا دے کر آپ کو اٹھاتے ہیں، ورجلاه تخطان علی الارض، اور آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اتنی بھی ہمت ہے، اتنی بھی ہوش ہے تو نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ کر سب سے کٹ جاتا اور ایک مولا سے مخاطب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج میں مومنوں کی معراج عطا فرمائی، معراج میں ایسی چیز عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کر کے آ گئے، اب جو بھی وہ نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ بات کرے گا۔ فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری تعریف کی ہے۔ مالک یوم الدین، یہ میری تعریف کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے اپنے لیے مانگا ہے اور میں اس کو وہی دیتا ہوں جو اس نے مانگا ہے۔ کچھ حصہ میرا ہے، کچھ اس کا ہے، باقاعدہ سوال ہے، جواب ہے، مخاطب کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب نماز پڑھتے ہو سامنے مت تھوکا کرو، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی رحمت مخاطب ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تصور دیا ہے کہ ہر مومن معراج کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، معراج کے یہ اسباق ہیں۔ آج معراج کا ایک ہی سبق پڑھا جاتا ہے کہ اس سے روٹی ملتی ہے، آپ نے معراج کی روٹی مجھے دو۔ حقیقت میں معراج کے بہت زیادہ اسباق ہیں، جو آپ نے وہاں پر عذاب کی شکلیں دیکھی ہیں، ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو جنت میں لوگوں کو دیکھا ان کے اعمال کو اپنانا چاہیے، اور جو ہدیہ آپ وہاں سے لے کر آئے اس ہدیے کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس کی سستی ختم کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی کام کو چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز چھوڑتا تھا اس کو کافر کہا جاتا تھا۔ منافق کو اپنا کفر چھپانا، ایمان کا اظہار کرنا، یہ اس کا مقصد ہے، تو اس کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ اگر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تو لوگ اس کو پکا کافر سمجھتے، وہ اپنا کفر چھپا نہیں سکتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوشش کرو اپنے اپنے محلوں میں، دکانوں کی چھتوں پر، جہاں بھی ممکن ہو مسجدیں قائم کرو، جماعت کا اہتمام کرو، مصلی بناؤ، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر اپنی دنیا کو کم کر لو، اللہ کے لیے ہجرت کرو۔ آپ کے بنگلے سے کم تر بنگلہ ملتا ہو، آپ کا دنیا کا سٹیٹس کم ہوتا ہو، دنیا کی آپ کی مسائل بڑھتے ہو تو بڑھے، لیکن نماز کا، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کا اہتمام کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔